السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ کا خوش آمدید ہے US کامریڈ کلاسز میں. آج کے کلاسز میں ہم لوگ خواجہ حسن نظامی کے بارے میں پڑھیں گے. خواجہ حسن نظامی حضرت سید بدر الدین اسحاق کے اولاد میں ہے. حضرت اسحاق بابا فرید الدین مسعود غنڈ شکر کی ممتاز خلیفہ، داماد اور خواجہ خادم خاص تھے. حضرت نظام الدین اولیاء کی روحانی تربیت میں ان کا اہم حصہ ہے. کن کا؟ حضرت اسحاق کا. یہ حضرت اسحاق جو ہیں وہ فرید الدین گنج شکر کے ممتاز خلیفہ، داماد اور خادم رہ چکے ہیں. تو انہی کی اولاد ہے کون؟ خواجہ حسن نظامی، انہی کی اولاد. اور کہا گیا ہے کہ یہی جو حضرت اسحاق ہے وہ نظام الدین اولیاء کی روحانی تربیت اور ان کی اہم حصہ، روحانی تربیت میں ان کا اہم حصہ تھا. کس کا؟ نظام الدین اولیاء کی روحانی تربیت میں حضرت اسحاق کا. حضرت خواجہ نظام، یہاں پر ہم دیکھیں گے ممتاز مطلب الگ، سب سے خاص، سب سے الگ. خلیفہ مطلب ان کے بعد جو وہ ان کا پوسٹ وغیرہ سنبھالیں گے ان کو خلیفہ بولتے ہیں. اور خادم خاص اسپیسیفک سرونٹ. حضرت نظام الدین اولیاء کی روحانی مطلب چھپا ہوا جو دکھائی نہ دے. اہم حصہ اسپیسیفک پلیس. خواجہ حسن نظامی کی پیدائش دسمبر 1878 میں اندون کوٹ بستی حضرت نظام الدین اولیاء میں ہوئی، جو ان کا آبائی مکان ہے. جہاں وہ ان کے دادا دادی، ان کے والدین رہے ہیں، ان کو آبائی مکان کہتے ہیں. تو وہ اپنے آبائی مکان میں ہی پیدا ہوئے، وہیں رہے. والدین نے ان کا نام قاسم علی رکھا. ان کا نام ان کے والدین جو ہیں ماں اور باپ دونوں کو ملا کر والدین بولتے ہیں. اگر والد تو صرف فادر کو بولتے ہیں، والدہ مدر کو بولتے ہیں. جب دونوں کو ملا دیتے ہیں، والد اور والدہ، تو دونوں ملا کر جب ہم استعمال کرتے ہیں تو والدین کہلاتا ہے، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں پیرنٹس. ٹھیک ہے. تو والدین ان کا نام قاسم علی رکھا تھا، لیکن ان کے ماموں انہیں علی حسن کہہ کر پکارتے تھے. علامہ اقبال نے انہیں خواجہ حسن نظامی لکھنا شروع کیا، تب سے یہ مشہور ہو گئے. علامہ اقبال نے انہیں خواجہ حسن نظامی لکھنا شروع کیا اور اسی نام سے مشہور ہوئے. خواجہ صاحب کے والد کا نام سید عاشق علی نظامی تھا. ان کے والد کا نام سید عاشق علی نظامی تھا اور والدہ کا نام سیدہ چہیتی بیگم تھی. خواجہ حسن نظامی بھی کم سن تھے کہ ان کے والدین انتقال کر گئے. کم سن مطلب ابھی کم عمر تھا ان کا، ابھی وہ بالغ بھی ٹھیک سے نہیں ہوئے تھے، ابھی چھوٹے ہی تھے، 10 یا 12 سال کے ہی تھے. تو ان کے والدین کا انتقال کر گیا. ان کے بڑے بھائی سید حسن علی شاہ نے ان کی کفالت کی، مطلب ان کی پرورش کی، ان کے تمام چیزوں کا خیال ان کے بڑے بھائی سید حسن علی شاہ نے اٹھایا. خواجہ حسن نظامی مختلف اساتذہ سے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی. 18 سال کی عمر میں اپنے چچا کی لڑکی سیدہ حبیب بانو سے نکاح کیا. ان کی پہلی بیوی کا نام سیدہ حبیب بانو تھا. پہلی بیوی کے وصال کے بعد، وصال مطلب انتقال، مر جانا، ان کے بعد سیدہ محمود خواجہ بانو سے نکاح کیا. پہلی بیوی سید حبیب بانو، دوسری بیوی محمود خواجہ بانو تھا، ان سے نکاح کیا. خواجہ صاحب کی ابتدائی زندگی بڑی پریشانی میں بسر ہوئی، مطلب گزری. بسر مطلب گزرنا. انہوں نے خلیفہ نظام المشائخ رسالہ نظام المشائخ کی بنیاد ڈالی. خلیفہ نظام المشائخ اور رسالہ نظام المشائخ کی بنیاد ڈالی. کون؟ خواجہ حسن نظامی نے. اپنے احباب کے ساتھ مل کر
اپنے احباب کے ساتھ مل کر درگاہوں خانقاہوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا. اپنے احباب مطلب اپنے آس پڑوس میں اپنے گھر والے ہیں, بھائی بہن اور چچا چچیرے بھائی بہن جو آس پاس میں ان کے رہتے تھے, احباب ان کے خاندان والے, انہوں نے سب کے ساتھ مل کر درگاہوں خانقاہوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا. مطلب ذمہ داری اٹھائی کہ ان لوگوں کی اصلاح کرنا ہے. اس سلسلے میں انہوں نے بہت تکالیفیں اٹھائی اور مخالفت برداشت کی. لوگوں نے ان کے ساتھ سازشیں کی تو اس کو برداشت کیا. انہوں نے مختلف ہندو تیرتھ استھانوں کی بھی یاترا کی. یہاں پہ یاترا مطلب سفر کرنا. اور ہندو سادھو سے فلسفہ وحدانیت سیکھا. انہوں نے ہندو سے فلسفہ کیا ہوتا ہے, اس کے بارے میں, وحدانیت کیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے سیکھا ہندوؤں سے. خواجہ حسن نظامی 200 سے زیادہ کتابیں لکھی اور ہر جگہ زبان نہایت سادہ استعمال کی. انہوں نے 200 کتابیں لکھی لیکن سب کو عام زبان میں لکھا جو ہر لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکے, پڑھ سکے, اس پر عمل کر سکے. صحافی کی حیثیت سے بھی انہوں نے بڑا نام پیدا کیا. روزنامچے ایک پیپر کا نام ہے, روزنامچے, قلمی چہرے, یہ دونوں روز نکلتا تھا. رسالہ ہے, روز نکلتا تھا. روزنامچے, قلمی چہرہ, تو اس ایک طرح انہوں نے ایجاد کیا اسے. 1857 سے متعلق ان کی کتابیں پڑھیے تو دل طرب اٹھتا ہے. انہوں نے شری کرشن پر ضخیم کتابیں لکھی ہیں. ضخیم مطلب بہت زیادہ مقدار میں کتابیں لکھی. حضرت نظام الدین اولیاء کی سوانح نظام بنسری کے نام سے ترتیب دی. انہوں نے ایک کتاب نظام الدین اولیاء پر ترتیب دی جس کا نام نظام بنسری تھا. سی پارہ دل ان کا انشاء پردازی کا ایک اہم نمونہ ہے. یہ کتاب سی پارہ دل جو ہے یہ بہت مشہور ہے, جو عام ایگزاموں میں پوچھا جاتا ہے. 31 جولائی 1955 میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے اپنی قبر بستی نظام الدین اولیاء میں ہی 50 برس قبل مطلب قبل ہی تیار کرا لی تھی, اسی میں دفن ہوئے. آج کا کلاس آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ کریں, اور اگر اس چیپٹر کا PDF چاہیے تو ہمارے ٹیلی گرام سے جڑ جائیں. ٹیلی گرام کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے.